امن ھذا الذی ھو جند لکم، امن، ام اور من کا مجموعہ ہے، ام یا من کون، ھذا یہ، الذی وہ جو، ھو جند وہ لشکر ہے، لکم تمہارا، یعنی کون سا لشکر ہے تمہارا، ینصرکم جو مدد کرے گا تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے سوائے، یعنی اللہ کے سوا تم نے کوئی ایسی آرمی تیار کر رکھی ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی، اللہ کا مقابلہ کر لے گی. ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں مبتلا، فریب میں، خود فریبی کا شکار ہے. جن قوتوں پر وہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ آسمانی آفتوں میں وہ ان کو بچا لیں گے، تو جب مصیبت آتی ہے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کوئی فوج کام نہیں آتی، وہ تو خود بھی ختم ہو جاتے ہیں. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، اگر رحمان نہ بچائے کوئی نہیں بچا سکتا، ہاں دنیا بھر کی فوجیں اکٹھی ہو کے آ جائیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اور ایسی فوجوں اور مددگاروں کی وجہ سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، وہ دھوکے میں ہے. امن ھذا الذی یرزقکم، یا کون ہے وہ جو رزق دیتا ہے تم کو، یعنی اللہ کے سوا ہے کوئی اور؟ ان امسک رزقہ، اگر وہ روک لے اپنا رزق، وہ نہ برسائے بارش، وہ قحط مسلط کر دے تم پر، کون تمہاری فصلیں اگائے گا، کون تمہیں پانی پلائے گا؟ اور یہ سب کچھ دیکھتا ہے انسان، اس کے باوجود بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور نفرت میں، یعنی حق سے اور دور بھاگ رہے ہیں اور اپنی ہی باتوں پر ضد پر اڑے ہوئے ہیں. لجو کا لفظ جو نا لجاج سے ہے، کسی غلط کام کے اوپر اڑ جانا، ضد کا شکار ہو جانا. لجا کہتے پانی کی گہرائی کو، بحر لجی پیچھے پڑ چکے ہیں. یعنی اتنی کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی جو نہیں مانتے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ ضد کا شکار ہے، ضد کی وجہ سے وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے ہیں. حالانکہ بات یہ ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور رازق نہیں. قل من یرزقکم من السماوات والارض، کیا کہتے تھے؟ قل اللہ. سورۃ فاطر میں آتا ہے هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کی کنجیاں تو اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف رجوع کرتے ہیں رزق کے معاملے میں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. سورۃ النحل 73 ہے یہ. تو کرنا کیا چاہیے؟ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، رزق اللہ کے پاس تلاش کرنا چاہیے. وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی عبادت کرے انسان، اسی کا شکر گزار رہے، کیونکہ اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور. افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیا پھر وہ جو چلتا ہے سر اندھائے اپنے منہ کے بل، اہدی زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ جو چلتا ہے سیدھا سیدھے رستے پر. اب یہاں دو انسانوں کی مثال دی گئی، ایک وہ جو آنکھیں کھول کے چلتا ہے، سیدھا چلتا ہے، اعتدال کے ساتھ چلتا ہے، صحیح بات کو پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، قبول کرتا ہے، عمل کرتا ہے. اور دوسرا وہ جو بس سر نیچے کر کے اندھا دھن چلا جا رہا ہے، نہیں پتا آگے کیا آئے گا، کہیں ٹھوکر کھاتا ہے، گرتا ہے، مصیبتیں اٹھاتا ہے، لیکن پھر بھی سمجھتا نہیں. تو یہاں دو طرح کے کردار بتائے گئے، ایک وہ جو ہوش و حواس کے ساتھ اس زندگی کا سفر کر رہا ہے، اس زمین پر چل رہا ہے، کیسے؟ پورے ہوش و حواس کے ساتھ، اپنی عقل استعمال کرتا ہے، اپنی آنکھیں استعمال کرتا ہے،
سیدھا رستہ دیکھ کے پہچان کے صحیح رستے پہ چلتا ہے، اور دوسرا وہ کہ بس اس کے ذہن میں ایک دفعہ جو بات بیٹھ گئی، جو اس نے ماں باپ سے سیکھ لی، جو اس نے اپنے ماحول سے جان لی، بس آنکھیں بند کر کے اسی کے اوپر جانوروں کی طرح سر نیچے کر کے چل رہا ہے۔ اگر آپ گھوڑے، گدھے، بھینس، بلی، کتے ان سب کو دیکھیں تو ان کا چلنا کیا ہوتا ہے؟ کیسے چلتے ہیں؟ آنکھیں کھول کے، دیکھ کے، سوچ سمجھ کے نہیں، سر نیچے گرایا اور چلتے گئے، جدھر کسی نے مارا ڈنڈا ادھر ہی بس رخ کر لیا، اپنی کوئی عقل نہیں، باغیں کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح کچھ لوگ اس زمین پر اسی طرح جیتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، ایک دفعہ جو بات دل میں سما گئی گدھوں کی طرح اسی پہ اڑ گئے، کوئی فلیکسیبلٹی نہیں، جتنی مرضی دلیلیں دو، جتنا مرضی سمجھاؤ، سمجھ کے نہیں دیں گے۔ مکبن تو یہ اس ہٹ دھرمی کے لیے یا ایسی کیفیت کے لیے آتا ہے کہ جس میں انسان کے اندر حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو، نہ وہ کسی کی بات غور سے سنے، نہ سمجھے اور نہ حق کی طرف مڑے، سٹبن، اپنے خول میں بند، کنڈیشن، بس اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھنے والا۔ یہ انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے۔ مومن کیسا ہوتا ہے؟ مسلم کیسا ہوتا ہے؟ مسلم کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ وہ اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ، جدھر موڑے ادھر مڑ جائے، ضد اور اڑی کا شکار نہ ہو، ہوش سے رہے، عقل سے کام لے، بات سنے، سمجھنے کی کوشش کرے، جو درست ہو اس کو قبول کر لے، جو ٹھیک نہیں دلیل سے رد کرے۔ ضد سے رد کرنا اور دلیل سے رد کرنا دو مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ دلیل سے رد کرنا کیا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ سے کوئی بات کی اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کیونکہ اس کی یہ وجہ ہے، لاجک کے ساتھ دوسرے کو سمجھا دیا۔ اور ضد سے رد کرنا کیا؟ مجھے سننا ہی نہیں، میں سننا ہی نہیں چاہتا، میں ماننا ہی نہیں چاہتا، میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تم جتنا مرضی دکھاؤ مجھے، میں نہیں دیکھتا۔ تو یہ دو طرح کے لوگ برابر نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مثال دے کے جھنجھوڑ رہا ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ان میں سے کون ہے ہدایت پر، کون ہے زیادہ ہدایت یافتہ، کون ہے سیدھے رستے پر؟ جو کان کھول کے سنے، ہوش سے دیکھے، عقل سے کام لے، دلیل کی بات مانے اور دلیل سے رد کرے، جو پوری روشنی میں جیے، یا وہ جو جانوروں کی طرح سر نیچے کر کے بس چلتا رہے۔ قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، کتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو، کتنے کم شکر گزار ہو۔ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس یہ تین نعمتیں کتنی بڑی ہیں جو مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں، نہ پہاڑوں کے پاس ہے، نہ آسمان کے پاس ہے، نہ سورج چاند کے پاس ہے، اور نہ ہی ان جانوروں کے پاس ہیں جن کے پاس بظاہر یہ کان اور آنکھیں ہیں، یہ صرف اللہ نے انسان کو دی ہیں۔ لیکن انسان ہے کہ انہی چیزوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور ان سے صحیح طور پر کام نہیں لیتا۔ قل هو الذی انشأکم، وہ ہے رب تمہارا جس نے تمہیں یہ دیا ہے اور تمہیں ان صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن تم ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ قلیلا ما تشکرون، اور قلیلا ما جو ہے یہ وقت کے لیے بھی ہے اور مقدار کے لیے بھی ہے۔ کبھی ایسے ہی خیال آ گیا من موجی میں تو زبان سے شکر ادا کر لیا، اور پورے دن کی بھی اگر ہم روٹین دیکھیں تو کتنا ٹائم ہمارا شکر گزاری میں استعمال ہوتا ہے اور کتنا وقت ہمارا شکوے کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ قل هو الذی ذرأکم، کہہ دیجئے وہ ہے جس نے پھیلایا تم کو، پیدا کیا تم کو، فی الارض زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ جیسے ایک کسان بیج پھیلاتا ہے نا، ذرا کا مطلب ہوتا ہے بیج بکھیرنا، تو انسان بھی اسی طرح بکھر گئے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ جیسے کسان اپنی پھیلی ہوئی کھیتی کو کاٹتا ہے نا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر لے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کسان نے کھیت لگایا ہو اور پھر دوبارہ کاٹ کے جمع نہ کیا اس کو؟ اور اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کسان ہے جو زمین بھی تیار کرے، بیج بکھیرے، ساری چیزیں کرے، اور جب کاٹنے کا وقت آئے اس کو چھوڑ دے،
کیسے ضائع ہو جائے. کوئی انسان یہ نہیں کرتا. اللہ کیسے یہ کرے گا کہ اتنی عقل سمجھ ہر چیز رکھنے والے انسان کو یہ سب کچھ دیا اور پھر اس کو ویسے ہی چھوڑ دے, جانوروں کی طرح گھوم پھر کے ختم ہو جائے. نہیں, وہ سمیٹے گا, پھر پوچھے گا کہ ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ, یہ ناسمجھ کہتے ہیں کب آئے گا وہ وعدہ, کب وہ دھمکی پوری ہوگی. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. قل کہہ دیجئے, انما العلم عند اللہ, بے شک علم اللہ کے پاس ہے. پیغمبر کے پاس علم نہیں ہے قیامت کا. قل انما علمها عند ربی وانما انا نذیر مبین, اور بے شک میں ہوں کھلم کھلا ڈرانے والا, خبردار کرنے والا. فلما رأوه زلفۃ, پھر جب وہ اس کو قریب دیکھیں گے, سامنے پائیں گے. سیئت وجوہ الذین کفروا, بگڑ جائیں گے, بدصورت اور ناگوار ہو جائیں گے ان لوگوں کے چہرے, کفروا جنہوں نے کفر کیا. موت کا فرشتہ دیکھتے ہی, قیامت کا دن سامنے آتے ہی ان کے چہرے بگڑ جائیں گے, شکلیں بگڑ جائیں گی. جیسے کوئی بھی شخص کسی ناگوار حادثے کو, ناگوار منظر کو دیکھتا ہے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے. وقیلہ, اور کہہ دیا جائے گا, ھذا الذی کنتم بہ تدعون, یہ ہے وہ چیز جس کو تم پکارتے تھے, جس کی تم دعائیں کرتے تھے, جو تم مانگتے تھے, جس کا تم مطالبہ کرتے تھے. سورہ زمر میں آتا وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون وبدا لہم سیئات ما کسبوا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون. وہ سب چیزیں ان کو آ گھیریں گی, وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا جس کا آج وہ انکار کر رہے ہیں.